رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أفضل العابدين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ دوسرا پیش ہے: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. نہایت عاجب الاحترام، قابل عزت تکریم و احتشام مہمانان عزیز مقام اور دیگر سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کی توفیق سے ہم آج اس ذات کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس کا ذکر ہمارا اللہ بھی کرتا ہے. اس ذات کا ذکر کر رہے ہیں جن کے ذکر کے بغیر کلمہ مکمل نہیں ہوتا. اس ذات کا ذکر کر رہے ہیں جن کے ذکر کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی. ان کا ذکر کر رہے ہیں جن کے ذکر کے بغیر اذان مکمل نہیں ہوتی. اور اس محبوب کا ذکر کر رہے ہیں جن کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. چند باتیں آپ کی گوش گزار کرنی ہے. قرآن پاک کے 25ویں پارہ سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس میں رب کائنات کے ارشاد فرمایا: قل، اے پیارے محبوب آپ فرما دیجیے، ان کان للرحمن ولد. یعنی یہاں پہ اللہ پاک نے اس بات کی نفی فرمائی کہ اللہ کے لیے کوئی بیٹا نہیں، مگر ایک اور اعلان کروایا اپنے محبوب سے: فَأَنَا أَفْضَلُ الْعَابِدِينَ. آپ یہ اعلان فرما دے تمام جہانوں میں اگر کوئی اللہ کا پہلا بندہ ہے اسے محمد کہا جاتا ہے. قرآن پاک کا 25واں پارہ. اب پہلا بشر حضرت آدم. حضرت آدم پہلے بشر تھے مگر پہلے بندے نہیں تھے. پہلے بندے بشر ہونا اور بات ہے. ایک جملہ سنیے کہ ہر بشر بندہ ہو سکتا ہے مگر ہر بندہ بشر نہیں ہو سکتا. اس جملوں کو اپنے ذہن میں جگہ دینی ہے. حضرت آدم پہلے بشر تھے مگر پہلے بندے نہیں تھے، کیونکہ ان سے پہلے بھی اللہ کی بندگی ہو رہی تھی. ان سے پہلے بھی اللہ کی حمد ہو رہی تھی. ان سے پہلے بھی اللہ کی تعریف ہو رہی تھی. حضرت آدم پہلے بشر ہیں، پہلے بندے نہیں. ان سے پہلے بندگی کون کر رہا تھا؟ اپنا اس سے. قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. جب اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے لگا تو فرشتوں نے کیا کہا؟ اَتَجْعَلُ، یا اللہ تو اس کو بنائے گا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، جو خون بہائے گا اور فساد کرے گا. نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ مولا، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں. وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تقدیس بیان کرتے ہیں. فرشتوں نے کہا مولا ہم تیرا ذکر کر رہے ہیں، ہم تیری بات کر رہے ہیں، ہم تیری تعریف کر رہے ہیں، ہم تیری تصویر بیان کر رہے ہیں. انسان کو نہ بنا، تصویر کو ہم بیان کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے بشر بنا بعد میں، عبادت پہلے ہو رہی تھی. پہلا بشر بنا بعد میں، عبادت پہلے ہو رہی تھی. اور سنیے یہ جو تمام فرشتے تھے ان کے سردار کو جبرائیل کہا جاتا. اب دیکھنا یہ ہے اگر آدم پہلے بندے نہیں تو کیا جبرائیل پہلا بندہ ہے؟ کیا جبرائیل پہلا بندہ ہے؟ آؤ وہ بات بھی حل کرتے ہیں. حدیث پاک میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل بتا، انہیں اللہ کی بڑی تعریف کی، اللہ کی بڑی حمد بیان کی ہے. اور سنیے جو اللہ کی سب سے زیادہ حمد بیان کرے اس کو احمد کہا جاتا ہے. اس کو، اور میرے نبی کے 3 نام مشہور ہیں: محمد، احمد اور محمود. محمد اور احمد کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آج کی
اس رات کا تحفہ دے رہا ہوں آپ. اگر کوئی پوچھے 324 والوں بتاؤ محمد کسے کہتے ہیں اور احمد کسے کہتے ہیں, اس کو جواب دے دینا کہ جو خدا کی تعریف کرے, جو خدا کی تعریف کرے اسے احمد کہا جاتا ہے, اور جس کی خدا خود تعریف کرے اسے محمد کہا جاتا ہے. اسے محمد کہا جاتا ہے. جس کی خدا خود تعریف کرے اسے محمد کہا جاتا ہے. تو پہلا بندہ نہ حضرت آدم, پہلے بندے نہ جبرائیل, ورنہ قرآن کی نفی ہو جائے گی. بات سنیے, پہلا بندہ کون ہے؟ 25 پارہ گواہی دے رہا ہے. اب پہلا بندہ ہم نے تلاش کیا. اللہ کا پہلا عبد کون ہے؟ اللہ کا پہلا بندہ کون ہے؟ بشریت بنی بعد میں, مصطفیٰ پہلے, جبرائیل بنا بعد میں, مصطفیٰ پہلے بنے. اب حضور کون تھے؟ اللہ کے عبد. اور یاد رکھیے, اگر ثانی صاحب تشریف لے آئے میں بات کو ختم کر دوں گا اور ان کے بیان کے بعد میں بات کو مکمل کروں گا. آج میرا موضوع کچھ اور تھا, یہاں آ کے موضوع اور بن گیا. ایک بزرگ تھے, انہوں نے کہا کہ اب کسے کہا جاتا ہے, تو میں نے کہا اس کو وضاحت کر دیں گے. میرا موضوع یہ نہیں تھا, یہاں آ کے یہ سارا سوچ بن کے گئی. بات کرنا چاہتا ہوں کہ پوچھا جبرائیل سے, جبرائیل بتا تو نے ہر پیغمبر کو دیکھا, ہر نبی کو دیکھا, بتا تیری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل نے کیا جواب دیا؟ امام راضی اتھینٹک مفسر قرآن ہے, آپ کیا لکھتے ہیں سنیے. پیش رسول ایک دن جبرائیل تھے کھڑے, فخر دراز عمر کو دل میں لیے ہوئے, ہنس کر جبرائیل سے کہنے لگے نبی کیا عمر ہے تمہاری, یہ بتلاؤ تو صحیح. کہ جبرائیل نے یا سید البشر, مجھ کو اور حضور سردار ہے بشریت کے بھی اور نوریوں کے بھی. جبرائیل کے سردار کو بھی محمد کہا جاتا ہے اور آدم کے سردار کو بھی محمد کہا جاتا ہے. سرداری اور بات ہے. بہرحال جبرائیل نے کیا آتاری, میں نے یہ دیکھا پیش رسول ایک دن جبرائیل تھے کھڑے, فخر دراز عمر کو دل میں لیے ہوئے, ہنس کر جبرائیل سے کہنے لگے نبی کیا عمر ہے تمہاری, یہ بتلاؤ تو صحیح. کہ جبرائیل نے یا سید البشر, مجھ کو تو اپنے بارے میں بس اتنی ہے خبر کہ ہوتا ہے ترے عرش طلوع ایک ستارہ, 70,000 سال کے بعد دوبارہ. اندازہ میری عمر کا کیجئے شہبالا, میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے وہ تارا. یہ سن کے میرے آقا نے کہا پہچان سکو گے وہ تارا, اگر دیکھا تو پہچان سکو گے. یہ کہہ کے سرکار نے سر سے امامہ جو ہٹایا, ارے پیشانی کے محمد اتارا نظر آیا. آقا فرماتے جبرائیل سن, وَإِذَا رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ, جس تارے کو تو تکتا تھا وہ مجھ محمد کا میرے پاک. اب سنیے یہاں پہ میرے نبی کا ساری عمر 63 سال, بابا آدم کی عمر 1000 سال. اللہ اللہ کرتے رہے مگر بابا آدم احمد نہ بنے, احمد نہیں بنے. نوح علیہ السلام 1700 سال اللہ اللہ کرتے رہے, احمد نہ بنے. حضرت ابراہیم علیہ السلام 169 سال اللہ اللہ کرتے رہے, احمد نہ بنے. موسیٰ علیہ السلام 137 سال اللہ اللہ کرتے رہے, احمد نہ بنے. یوسف علیہ السلام 120 سال اللہ اللہ کرتے رہے, احمد نہ بنے. اور عیسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی آسمان پہ موجود ہے, 2100 سال گزر چکے ہوتے, آسمان پہ گئے ہوئے اللہ اللہ کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے مگر احمد نہیں بنے گا. کوئی پوچھے مسلمانوں بتاؤ تمہارے آقا احمد کیسے بن گئے, تمہارے نبی احمد کیسے بن گئے؟ سنو 324 والوں جواب کیا دینا ہے. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, فرمایا کہ جبرائیل وہ میرا نور تھا. جبرائیل نے ایک سوال پوچھا اور ایمان خود لگتا ہے, امام راضی خود کرتے ہیں. جبرائیل نے کیا کہا میں اس نور کو تکتا تھا 70,000 سال کے بعد, درمیان میں وقفہ تھا 70,000 سال کا, پھر تکتا, پھر وقفہ, پھر تکتا, پھر انتظار کرتے تھا, پھر انتظار پھر تکتا. آقا میں 70,000 سال انتظار کرتا تھا. بتائیے جب میں انتظار کرتا تھا اس وقت آپ کہاں جاتے تھے؟ سنو میرے آقا نے کیا جواب دیا. آقا فرماتے جبرائیل سن, جب میرا نور اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتا تھا تب تو تکتا تھا, اور جب میرا نور سجدے میں ہوتا تھا تب تو نہیں دیکھا کرتا تھا. لوگوں سنو, جس نبی کا, جس پیغمبر کا صرف ایک سجدہ, صرف ایک سجدہ, صرف ایک
اختیار کر دے. ان صلاتی میری نماز، اور نسکی میری قربانی، اور محیائی میری زندگی، اور مماتی میرا وصال للہ رب العالمین، سب اللہ کے لیے. اور یہاں پہ علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کا سرفراز ہے، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اور یہ بات آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ نے فرمایا محبوب یہ بھی اعلان کرتے لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں. اور یاد رکھیں نبی پاک کو اگر شریک کہیں نا تو نبی پاک کی شان گھٹے گی. شریک کہنے سے نبی پاک کی شان کم ہوتی ہے. یہ بات سن لیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ شریک تو ہوتا ہے نا وہ آدھے حصے کا مالک ہوتا ہے. اور میرے نبی آدھے کہ نہیں انا آتیناک الکوثر، اللہ نے ساری کائنات کا مالک بنا دیا ہے. خدا فرمایا محبوبہ زمانے سائے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سائے تیرے نے، میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا، کسی بندے نو نہ موڑی خزانے سارے تیرے. شریک آدھے کا ہوتا ہے اور محبوب سارے کا ہوتا ہے. محبوب جو ہوتا ہے نا محبوب وہ سارے کا ہوتا ہے. کوئی ہمارا محبوب بن جائے گا ہم اسے چابیاں دے دیتے ہیں، لے تیرا میرا کوئی فرق ہے؟ ایک فرق تھا عبد اور معبود کا، باقی کوئی فرق نہیں ہے. محبت خدا محبت مصطفیٰ ایک ہے، اطاعت خدا اطاعت مصطفیٰ ایک ہے. میں یہ رسول فقط اطاع اللہ. اللہ فرماتا ہے جس نے میرے نبی کے مان لی اس نے رب کی مان لی، اس نے خدا کی مان لی. خدا کی رضا. اس لیے دوستان محترم پہلا بندہ کون ہے آئیے سنیے. اب حضور کی دو شانیں ہیں. حضور اللہ کے بندے بھی ہیں، اللہ کے محبوب بھی. جب بندے ہوتے ہیں نا پھر بولی اور ہوتی ہے. جو بندہ ہوتا ہے نا بندہ وہ اپنا تعارف کرواتا ہے، اور جب بندہ محبوب ہونا تو محب طرف تعارف کرواتا ہے. جب حضور بندے ہوتے تھے نا تو پھر بولی اور ہوتی تھی، اور جب محبوب ہوتے پھر اللہ کیا بولا کرتا. سنو جب بندے ہوتے ہم بھی کہتے ہیں نا استاد عاجزی ہوتی ہے. عاجزی کہ میں مثلا کوئی آپ کا استاد بیٹھا ہو، عالم دین بیٹھا ہو کہ میں تو کمینہ انسان، میں تو ناکارہ انسان ہوں، میں تو گناہگار انسان ہوں، اور ہوتے کیا ہے وقت کے شک ضعیف ہوتے ہیں. یہ ان کی عاجزی ہوتی ہے. مگر جب ان کے شاگرد یا ان کو جاننے والے ان کے مقام کو جاننے والے ان کا تعارف کرواتے ہیں نا تو کہتے ہیں لوگوں ان سے بڑا اس پورے علاقے میں عالم میں کوئی نہیں ہے. یعنی ایک تعارف اور دوسرا تعارف اور. جو بندہ خود تعارف کرواتا ہے وہ اور ہوتا ہے، اور جو اللہ کرواتا ہے وہ اور ہوتا ہے. اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی بندگی کرتے تھے نا اس وقت مقام ابدیت پہ ہوتے ہیں. مقام ابدیت پہ اپنی نفی کرتے تھے، اپنی نفی کرتے تھے کہ مولا میرا کچھ نہیں ہے، سب کچھ تیرا ہے. مولا سب کچھ تیرا ہے، سب کچھ تیرا ہے. رب نے جواب دیا محبوب اب تو نے تو حق ادا کر دیا، میری بات میں سن لے. تو نے تو کہہ دیا کہ سب کچھ تیرا ہے، میری بات میں سن لے. انا آتیناک الکوثر، محبوب سارے خزانے میں تجھے عطا فرما دیا. حضور جب بات کرتے تو عالم بندگی میں بات کرتے تھے، اور جب اللہ حضور کو جواب دیتا مقام محبوبیت بھی جواب دیتا. تو مقام محبوبیت اور ہے، مقام بندگی اور ہے. دو مقام ہے ابدیت. اور سنیے اللہ نے حضور کو اپنا بندہ بعد میں بنایا ہے، محبوب پہلے بنایا. حدیث قدسی سنیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا کن تو کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ ہے، میں تنہا تھا فاحببت تو بس مجھے محبت ہو گئی، اسے مجھے محبت ہو گئی. فخلقت تو پہلے میں نے محبت کی پھر میں نے پیدا کیا. اب اس کا اصول بھی سنیے. آپ کے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، ہمارے یہاں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں. بچہ پیدا بعد میں ہوتا ہے، محبت پہلے شروع ہو جاتی ہے. کبھی آپ نے غور کیا کہ بچے کی پیدائش ہوتی بعد میں، جب ماں باپ کو خبر لگتی ہے نا کہ اللہ نے امید پیدا فرما دی ہے، اللہ نے رحمت فرما دی ہے تو خوشیاں مچل جاتی ہیں. بچہ پیدا بعد میں ہوتا ہے اور محبت پہلے ہوتی ہے. بچہ پیدا بعد میں ہوتا ہے، محبت پہلے ہوتی ہے. بلا تشبیہ بلا مثال، کوئی مثال نہیں، کوئی تشبیہ نہیں. لوگوں سنو رب نے محبوب کو پیدا بعد میں کیا، محبت پہلے فرمائی. حضور محبوب پہلے ہے، عبد بعد میں. محبوب پہلے ہے، اللہ کے بندے بعد میں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے حضور کو محمد پہلے بنایا صلی اللہ علیہ وسلم.
کیونکہ رب نے جس کی تعریف کی وہ محمد بنے، اور جب حضور نے رب کی تعریف کی تو وہ احمد بنے۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی بندگی کا مقام دیا، اور سنیے سارے بندے برابر نہیں ہوتے۔ آپ کو سنیے، قرآن کو فرماتا ہے پتھر برابر نہیں ہوتے، بڑی نمبر شکار ہے، کچھ پتھر ایسے بھی ہیں لمائے تفجر جب وہ پھٹتے ہیں من الانہار، ان سے نہریں جاری ہوتی ہیں۔ فَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جب وہ شک ہوتے ہیں تو کا پانی جاری ہوتا ہے۔ فَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔ پوچھو حاجیوں سے، پتھر دو قسم کے ہیں، ایک وہ پتھر ہے جس کو حاجی چوم کے آتا ہے، اور ایک وہ پتھر ہے جس کو حاجی مار کے آتا ہے۔ جس کو کعبے میں